السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت جی، آپ کی کال آ رہی تھی، میں ذرا حکم فرمائیں۔ آپ مصروف ہیں؟ جی بس میں نماز پڑھ کے آئی ہوں ابھی، تو حکم فرمائیں۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ آپ نے جو سوالات لکھے ہیں یہ آپ نے کس کتاب کا حوالہ دیا؟ مجھے اس کتاب کی جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ یا اس کتاب کا مجھے پیج کی تصویر کھینچ کے بھیجیں تاکہ میں سوال کروں تو اتھینٹک سوال کروں۔ میں نے یہ پڑھی نہیں ہوئی یہ کتاب۔ اچھا اچھا دوسری بات اچھا یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ گفتگو کے وقت نا یا مجھے میسج کرتے وقت تھوڑا سا محبت بھرا لہجہ رکھیے گا۔ ایک تو نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، تو نہ میں اہل حدیث ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور آپ نے لاسٹ میں لکھا جی جواب سوال کا جواب دیجئے ٹائم قیامت تک، اور نہ آپ مرزا جہلمی ہیں۔ مرزا صاحب کو میں سنتا ہوں، مرزا صاحب یہ جو سوال کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک جن کے یہ عقائد ہیں، ان میں سے کوئی بھی میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ جو میں بہت پختہ انسان ہوں اور نہ میں کسی کو فالو کرتا ہوں۔ میں صرف اور صرف رسول اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کی مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، قرآن کی مانتا ہوں، حدیث کی مانتا ہوں۔ نہیں تو آپ تھوڑا گزارش ہے کہ آپ یہ جو جملہ لکھتے ہیں نا نیچے، آپ ذرا میرے ساتھ ادب کے دائرے میں رہیں۔ میں آپ کو بہت احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ آپ ایسے نوجوان ہیں کہ جو اس طرح کے سوال و جواب کرتے ہیں۔ نہیں تو میں نے عرض کرنی ہے کہ مجھے تو میں نے نیچے یہ لکھا ٹائم قیامت تک، یہ آپ کو برا لگے؟ ظاہری بات آپ نے میرے لیے لکھا نا، تو میں کیوں قیامت تک کا ٹائم لوں گا؟ میری تو قیامت شروع ہو جائے گی جس دن میں مر جاؤں گا۔ تو آپ ویسے قیامت تک زندہ نہیں رہوں گا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ بات ہے مناظروں والی، اور میرے ساتھ مناظروں والی بات تو مجھے ویسے ہی اچھی نہیں لگتی۔ میں بالکل برا سمجھتا ہوں کہ کسی بات کے اندر کسی کے ساتھ مناظرہ کیا جائے۔ تو آپ نے یہ انداز مناظروں والا نہیں اپنانا ہے۔ مجھے آپ سوال جس انداز سے لکھ کر بھیجیں، میں اگلے بندے سے اسی انداز میں جو ہے نا وہ جواب لوں گا۔ وہ بندہ دے گا تو نہیں دے گا تو میں اس کی بھی تشہیر کر دوں گا، وہ دے گا میں اس کی بھی تشہیر کر دوں گا۔ ٹھیک ہو انشاءاللہ میرا بھائیوں والا تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ مناظروں والا، اور میں مناظروں میں پڑھتا بھی نہیں۔ اچھی بات ہے، میں نے یہ بس آخری بات پوچھنی تھی، آپ دیوبندی نہیں ہیں یعنی کہ؟ میں تو کسی مسئلے کو نہیں مانتا ہوں، میں تو سب کی۔ آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ بریلویوں کو کیوں نہیں بلاتے، میں نے ان کو بھی بلایا۔ اب جو بندہ مجھے ٹائم دے گا میں تو بلاؤں گا۔ نہیں تو وہ ٹھیک حضرت، بات ٹھیک، میں سمجھ گیا ہوں، مگر آپ نے بھی کلیئر کر دی بات کہ آپ کسی بھی مکتب سے مسلک سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ نہ تعلق ہے، نہ میں محبت کرتا ہوں، میں صرف قرآن اور حدیث سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر یہ دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی آپ کے نزدیک مسلمان تو ہیں، مگر ان کے عقائد کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں میں ان کے عقائد کے بارے میں جو مجھے کنفیوزنگ ہے، تو آپ مجھے جیسے آپ نے المحنت کے مجھے سوال لکھ کر بھیجے ہیں، آپ مجھے اس کے جو کتاب المحنت ہے آپ کے پاس، اس کی تصویریں کھینچ کے مجھے ساتھ لکھ کر بھیجیں گے، یہ دیکھیں جی ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، میں انہی کے منہ کے اوپر ان کا عقیدہ پوچھ لوں گا۔ بہت اچھی بات ہے، تو ہمارا رائٹ ہے کہ نہیں؟ بالکل رائٹ ہے، آپ ویری گڈ۔ اگر ایک بندہ بالکل ہی کافر ہے، وہ ہندو ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آؤ اسلام کے اوپر میرے ساتھ بات کرو، کیا آپ بات نہیں کریں گے؟ ہاں ہاں بالکل کریں گے۔ اگر آپ بات کریں گے تو آپ ہندو ہو جائیں گے؟ ہاں بالکل نہیں ہوگے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، مجھ سے جو بندہ بات کرے گا انشاءاللہ العزیز احترام محبت کے دائرے میں، اور میں مناظروں سے ہٹ کر، نہ مجھے یہ مناظروں کا چیلنج کرنا آتا ہے، نہ میں پسند فرماتا ہوں، نہ یہ رواج ہونا چاہیے۔ دین کی بات ہر بندہ سمجھا رہا ہے، جس انداز میں آپ کو سمجھ آئے اس کو اس انداز میں سمجھیے کہ جس طرح آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ آپ دین کو جو ہے نا وہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، فلاں جگہ پہ آ جائیں، میں مناظرہ کروں گا، میں 10 بندے لے کر آؤں گا، میں کتابوں کا جو ہے نا وہ گاڑی بھر کر لاؤں گا، یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ آپ لوگوں تک دین کی بات کریں،
قرآن اور حدیث سے وہ پلائیں، لوگ اس کو سنیں، لوگ عمل کریں. لوگ بیچارے پہلے بڑے پریشان ہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے، اور ہم مزید ان کو جو ہے نا وہ پریشان کریں اب اسلام کی وجہ سے بھی کہ آؤ بھائی ہمارا مناظرہ دیکھو اور اس مناظرے کے اندر دیکھو کہ ہماری فتح ہوتی ہے. یہ کوئی فلسطین اسرائیل کی جنگ تو ہے نہیں ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا. میں عرض کر دوں کہ آپ سے ایک سے پوچھنی ہے بات کہ آپ کے نزدیک تمام صحابہ جنتی ہیں؟ الحمدللہ میرے نزدیک تمام صحابہ جنتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو اس کی صحیح حدیث ہے؟ صحیح حدیث کو کیا آپ حدیث پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کو صحیح قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. قرآن میں کہا؟ قرآن میں آئے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا جو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. اور اللہ راضی ہوا ہے؟ نہیں تو نبی علیہ السلام کا ذکر تو نہیں فرمایا نا اللہ نے؟ نہیں اللہ کس کو مخاطب ہے آپ بتائیں. نہیں اللہ تو اپنے نبی علیہ السلام سے اگر مخاطب ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں تو اس سے یہ مراد آپ نے زر نکالی ہے کہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ خود فرما رہے رضی اللہ عنہم کہہ رہے ہیں. نہیں تو وہی عرض کر رہا ہوں نا. آپ جو تمام صحابہ کو جنتی کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو واقعی صحابی ہیں وہ جنتی ہیں. جی جی مجھے میرا آپ سے سوال ہے، ایک ذرا مجھے جواب دیجیے گا. اچھا جنت اور جہنمی کا فیصلہ آپ کریں گے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے کیسے یہ کہہ دیا میرے بھائی. میرا ایک سوال دیجیے گا، جنتی اور جہنمی کا فیصلہ آپ کریں گے؟ نہیں تو جو آپ دلیل دے رہے ہیں وہ تو عبداللہ بن ابی بھی جو تھا وہ بھی تو قانونی صحابہ تھا نا، قانوناً صحابی. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ عبداللہ بن ابی صحابی تھا؟ بتائیں. ہاں صحیح حدیثوں میں آتا ہے، الفاظ ہے میرے بھائی. آپ نے تحقیق نہیں کی اس پر؟ آپ تحقیق